سجا کر بھیجا ہے کہ جس نے نبی محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے قبر میں بھی جنت کا باغوں میں سے باغ بن جائے گی، اور حشر کے دن بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سجدہ کریں گے، اور اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب محمد، جس امت کے لیے سجدہ کر رہے ہیں نا تو اس امت کے لیے آپ کھڑے ہوں، سر کو اٹھائیں، اور جس کے لیے شفاعت کریں گے میں خدا اس کو معاف کرتا جاؤں گا۔ یہ تو شکوہ اس امت کے لیے۔ اب ان کا حال یہ ہے، اگر حضور علیہ السلام کا ذکر، ہمارا تو عشق ہے، ہمارا تو دل ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ شادی کی محفل ہو تو ذکر کس کا ہوگا؟ ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ، حضور کا ذکر ہوگا۔ اگر کوئی فوت ہوا تو ذکر کس کا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ اگر کوئی جو ہے وہ شب برات کی محفل ہے، 11ویں شب کی محفل ہے، تب بھی حضور کا ذکر ہے۔ اگر 27 کو جو ہے وہ قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے تب بھی حضور کا ذکر ہے۔ اگر شب معراج آ گئی تب بھی حضور کا ذکر ہے، اور اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آ گیا تب بھی حضور کا ذکر ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی، کیسے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، جہاں پر جو ہے وہ کوئی شک رہتا نہیں۔ 15 سپارہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، قلیل حصے میں، فرمایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور پھر کیا بارکنا ہولا ہو، اس لیے تاکہ اللہ اپنی برکتوں والی جگہ عطا فرمائے، جگہ دکھائے، اور فرمایا من آیاتنا، اللہ اپنی آیتوں کا، اپنی نشانیوں کا جو ہے وہ ذکر اس کے سامنے کرے، اپنی نشانیوں کو اس کے سامنے عیاں کر دے۔ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک یہ جو لے جانے والا ہے وہ بے شک سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اعتراض بھی ختم۔ اب کیسے ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اے جبریل جا 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے جا، اکیلے نہیں جانا، اور سواری دنیا کی منتخب نہ ہو۔ اللہ سواری کہاں سے؟ فرمایا جنت سے لے جا۔ جنت میں کتنے براق کھڑے ہیں؟ فرمایا 40,000 براق سجے کھڑے ہیں۔ ان 40 براقوں کے اوپر کیا کسی جبریل نے سواری کی یا کرنی ہے؟ ان 40,000 براقوں کے اوپر